فرما سکتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ کچھ اعضاء ایسے ہیں اگر وہ کٹ بھی جائیں تو انسان سلامت رہتا ہے، جگر کے بعد انسان سلامت نہیں رہتا۔ سمجھ گئے ہو میرا اشارہ؟ تو گویا نبوت کا وہی ہے جو در فاطمہ زہرا پہ پڑا ہوا اور جو در فاطمہ زہرا پہ نہیں ہے وہ اپنے تئیں سمجھتا رہے وہ در مصطفیٰ پہ ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس حدیث نے وہ پردہ ہٹا اور پھر آگے فرمایا، اگلا حصہ اس سے بھی زبردست فرمایا، پھر جو چیز فاطمہ کو غضبناک کرتی ہے حضور نے فرمایا وہ مجھے غضبناک، اور جو مجھے غضبناک کرتی ہے وہ اللہ کو غضبناک کرتی ہے۔ A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C۔ تو گویا فاطمہ کی ناراضگی اللہ کو غضبناک کر دیتی ہے۔ گویا زمین پر سیدہ کسی سے نالاں ہو، عرش پر رب اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک توضیح جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی حضور کے بعد، اب کسی بھی معنی میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، وہ کذاب ہوگا۔ کسی بھی معنی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، نبوت ختم ہو گئی، مگر مزاج نبوت باقی رہا۔ یہ جو حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا نا کہ ماں بیٹھی ہو، باپ بیٹھا ہو، کہتے ہیں نا اس کو بھی یہ پسند، اس کو بھی یہ پسند، یہ بھی یہ نہیں کھاتا، یہ بھی یہ نہیں کھاتا، تو ماں باپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس کا مزاج ہے وہی اس کا مزاج ہے، جو اس کی پسند ہے وہی اس کی پسند ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ جو مجھے پسند ہے وہی فاطمہ کو پسند ہے، اور جو مجھے ناپسند ہے وہ فاطمہ کو ناپسند ہے۔ جس سے فاطمہ اور علی صلح کریں گے میں اس سے صلح کر لوں گا، اور جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑ پڑوں گا، اور جو حسن و حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کر لوں گا، اور جو حسن و حسین سے لڑ پڑے گا میں اس سے لڑ پڑوں گا۔ تو گویا نبوت ختم ہو گئی، مگر آل نبی مزاج نبوت رکھتے ہیں۔ اب نبی کوئی نہیں مگر نبوت کا مزاج وہی ہے جو رسول کا تھا، پھر رسول کے بعد وہ مزاج نبوت سیدہ کائنات کو منتقل ہوا، ورنہ نص حدیث یہ نہ کہتی کہ جس سے رسول غضبناک ہوتا ہے اس سے فاطمہ بھی غضبناک ہوتی ہے، یا جس سے فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں اس سے رسول بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ تو گویا اہل بیت اطہار کو مزاج نبوت عطا ہوا، اہل بیت اطہار کو خون نبوت عطا ہوا، مزاج نبوت عطا ہوا۔ آپ مزاج میں یکسانیت دیکھ رہے ہیں، یکساں مزاج ہے، چونکہ مزاج کا اعتبار پسند و ناپسند کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے نا جی، اور تو کوئی معیار ہے کوئی نہیں۔ تو گویا پسند ہم شناس نبوت، مزاج شناس نبوت، مزاج شناس نبوت جی، مزاج شناسی۔ امام صاحب نے ایک اور بات کی، ہم مزاج شناسی کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک بات ہوئی کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، حضرت علی نے بھی رائے دی، سب خاموش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی رائے کی تصدیق نہیں کی۔ حضرت علی دوڑ کے گھر آئے اور گھر آ کے کہتے ہیں فلما رجعت قلت لفاطمہ، بھاگ کے آئے اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ ایو شیء خیر للنساء، فاطمہ یہ تو بتا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ قالت، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ نے فرمایا الا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھے۔ حضرت علی دوڑ کے واپس مجلس میں گئے، ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھے۔ حضور نے فرمایا علی یہ جواب کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ یہ تو مزاج نبوت میں سوال جواب تھا، تو یہ تو صرف وہ جواب دے سکتا ہے جس کا مزاج نبوت والا ہو۔ تو حضور نے سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ اچھا بہت اچھا ہے یہ صحیح بات ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ جواب کہاں سے لائے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فاطمہ سے پوچھ کر آیا۔ حضور نے فرمایا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے، یعنی فاطمہ نبی نہیں ہے، نبی تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن مزاج نبوت جو رسول کا ہے وہی مزاج نبوت۔ بہت اچھے، کمال کمال۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو